الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. قابل صد احترام سامعین گرامی، ناظرین محترم، شرکائے کورس، اس سے پہلے ہم تجوید اور لحن کے متعلق پڑھ چکے ہیں. اسی طریقے سے دانتوں کے نام اور مخارج میں ہم جوف الفم سے متعلق ہم نے پڑھا ہے، جوف دہن سے متعلق کہ جوف دہن سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں، اور جوف دہن پورے کا پورا ایک ہی مخرج ہے جس سے یہ 3 حروف مدہ ادا ہوتے ہیں. آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم حلق سے متعلق ہم پڑھیں گے، جو کہ مخارج میں دوسرے نمبر کا وہ مقام ہے کہ جس میں 3 مخارج ہیں اور اس سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں. چونکہ تجوید کی بنیاد مخارج اور صفات ہیں، مخارج یعنی وہ مقامات یا وہ مواقع جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، بلکہ وہ جگہ جہاں حرف بنتا ہے اور اس کی آواز نکلتی ہے، اور اسی طریقے سے صفات وہ چیزیں کہ جو حرف کی کیفیات سے متعلق ہمیں بتاتی ہیں کہ حرف باریک ہوگا یا پر ہوگا، یا اسی طریقے سے اس حرف کی آواز میں کچھ دیر ٹھہرنا ہے یا جلدی سے اس کو ادا کرنا ہے، اس میں ہمیں کسی طرح کی کوئی نرمی کرنی ہے یا اسی طرح سخت ہوگا. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ صفات سے متعلق ہیں. تو مخارج میں جو دوسرا مقام ہے یا دوسرا موقع ہے مخارج کا، وہ ہے الحلق. حلق میں 3 مخارج ہیں یا 3 مقامات ہیں جہاں سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں. ہر مقام سے، ہر مخرج سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، اور حلق سے نکلنے والے حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے، یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف. کل تعداد ان کی 6 ہے، جن میں سب سے پہلا جو مخرج ہے وہ ہے اقصى الحلق، یعنی جو منہ سے دور کا علاقہ ہے حلق کا. اقصیٰ چونکہ دور کو کہتے ہیں، تو دور جو منہ سے جتنا دور ہے، یا اسی طریقے سے حلق جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کے آخر والا جو ہے وہ اقصى الحلق ہے. اور حلق یہ جہاں جوف دہن ختم ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے زبان کا جو بالکل آخر کا مقام ہے، اس کے بعد جو ہمارا گلا ہے، اس کے اندر والے سارے حصے کو حلق کہا جاتا ہے. تو حلق میں سب سے جو آخر والا حصہ ہے وہ اقصى الحلق ہے، اور درمیان والے حصے کو وسط الحلق کہا جاتا ہے. وسط یعنی حلق کا درمیان والا حصہ، اور بالکل ابتدائی حصے کو ادنى الحلق یعنی ادنا یعنی قریب کا حصہ. تو یہاں سے جو کہ منہ کے بالکل منہ سے جب حلق کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے والا حلق جو کا جو حصہ آتا ہے جو منہ سے قریب ہے، اس کو ادنى الحلق کہا جاتا ہے. تو ان تینوں سے جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ میں ابھی آپ کے سامنے لکھ کے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے الحلق. یعنی وہ حصہ مخارج کا جو کہ جوف دہن کے بعد شروع ہوتا ہے اور سینے تک جاتا ہے، یعنی سینے کے بالکل شروع میں. تو اب سینے سے نیچے پھر کوئی اور ایسی جگہ مخارج کی نہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں. تو یہاں یہ اس اعتبار سے منہ کے اندر کا آخری حصہ ہے جس سے یہ حرف ادا ہوتے ہیں، جس کو ہم دوسرے نمبر پہ ہم پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے جوف الفم یا یعنی جوف الفم یا اسی طریقے سے جوف دہن اس نام سے ہم نے پڑھا ہے کل کی کلاس میں. تو یہ جو الحلق ہے، اس میں سب سے پہلے ہم لکھیں گے اقصى الحلق. حمزہ، قاف، صاد، اور یہ اقصى الحلق. حلق کا سب سے آخری، اقصیٰ کہتے ہیں دور کو، یہ جو مسجد اقصیٰ، تو یہ اسی اعتبار سے یہ حرم سے گویا کہ وہ دور کی ایک بنتی ہے، جس وجہ سے اس کو جو ہے وہ حلق، وہ اقصى الحلق، نعوذ باللہ، اس لیے اس کو مسجد اقصیٰ دور کی مسجد کے معنی میں آتا ہے.
تو اقصل حلق حلق کا سب سے آخری اور دور والا حصہ. دوسرا ہے وسط الحلق. حلق کا درمیان والا حصہ. اس درمیان والے حصے سے پھر 2 حروف ادا ہوں گے. وسط الحلق جو کہ حلق کے درمیان میں ہے، اور اس کا تیسرا جو مخرج ہے اس مخرج کا نام ہے ادنی الحلق. ادنا یعنی قریب کا. قرآن مجید میں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ کہ ایک انہیں قریب کا عذاب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تنبیہات ہوتی ہیں. اس طریقے سے ابھی یہ کرونا کی صورت میں مسلمانوں کے لیے ایک تنبیہ ہے، جو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، گناہوں سے باز آ جائیں، توبہ استغفار کریں، یا اس آزمائش کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑائیں، روئیں دھوئیں، معافی مانگیں اور اپنے اعمال کو درست کر لیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی حاصل کریں گے. انہیں اللہ تعالیٰ اس عذاب سے بھی نجات عطا فرمائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں اچھی زندگی اور اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں بھی اپنے انعامات سے نوازیں گے. لیکن جو اس تنبیہ سے سرکشی کرتے ہیں اور اس تنبیہ کو تنبیہ نہیں سمجھتے، تو پھر ان کے لیے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت کا بہت بڑا عذاب آنے والا ہوتا ہے، یا دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کسی بڑے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ جس سے پھر بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی. تو ادنی العذاب تو قریب کا عذاب یعنی جو بڑے آخرت کے عذاب سے پہلے والا ہے. تو ادنی الحلق، اور دنیا کا لفظ بھی اسی سے ہے جو کہ قریب کی ہے، ابھی ہے، موجودہ ہے، تو یہ قریب ہے. اس کے بعد آخرت ہے. تو یہاں ادنا اسی معنی میں آیا ہے کہ جو قریب کا حصہ ہے حلق کا، یعنی جو زبان کے ختم ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے اور حلق کے اختتام سے بالکل پہلے آتا ہے، اور شروع اس سے ہی ہوتا ہے حلق. تو یہ 3 حصے ہیں، یہ تینوں مخارج ہیں الحلق کے: اقصى الحلق، وسط الحلق، اسی طریقے سے ادنی الحلق. تو اقصى الحلق سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور یہ ہا. حمزہ اور ہا یہ جو اللہ والی ہا ہے، تو یہ ہا اس میں مراد ہے جسے 2 چشمی ہا کہا جاتا ہے. تو یہ اسی سے جو ہے حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتی ہے. اس میں ذرا بھاری پن سا پایا جاتا ہے، اور اس بھاری پن سے مراد اس کی تفخیم نہیں ہے، یعنی موٹا کر کے اس کو نہیں پڑھنا ہے. یہ باریک حروف میں سے ہی، جو کہ صفات میں ہم پڑھیں گے تو ہے باریک حروف میں سے، لیکن اس میں آواز میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ بھاری پن ہوتا ہے، تھوڑی بوجھل ہوتی ہے اس کی آواز. تو اس کی ہا کی نسبت جو کہ اگلے مخرج میں آ رہا ہے، تو اس میں آواز میں ہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ جو حمزہ ہے، حمزہ کا مخرج بھی یہی ہے اقصى الحلق. لیکن حمزہ سے مراد یہ جو حمزہ، یہ جو اس کا نام ہم لے رہے ہیں یہ نہیں ہے، بلکہ حمزہ سے مراد اس کی آواز ہے. تو مخارج میں حروف کی آوازوں کا تعلق ہے، حروف کی آوازیں وہاں مخارج سے ادا ہوتی ہیں. یہ جو پورا حرف لکھا ہوا ہوتا ہے، مثلا جیم ہے، تو جیم یہ پورے کا پورا اپنے مخرج سے ادا اس طریقے سے جیم کی طرح نہیں ادا ہوتا، بلکہ اس کی جو آواز ہے شروع میں ج. اب ج کو بھی بہت جھ کر کے نہیں پڑھنا چاہیے، اور نہ اس کو چ اتنا جو ہے نا تبدیل کرنا چاہیے. بڑی نرمی سے، بڑی لطافت اور خوبصورتی سے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے جیم کو. تو اب اس میں بالکل یہ جو آواز ہے، اس آواز کا تعلق مخرج سے ہے، مخرج سے یہ آواز نکلتی ہے. یہ جو باقی اس کا جسم ہے یہ اضافی ہے. جب ہم ملا کے لکھتے ہیں تو یہ باقی پورے جسم کی طرح نہیں، یہ محض اس کی ایک پہچان اور اس کا ایک نام ہے جو کہ ہم اس کو سمجھنے کے لیے دیتے ہیں. جبکہ اسی طریقے سے یہ جو حمزہ ہے، یہ اس کا حمزہ کا لفظ جو ہے یہ اس کا نام ہے، جبکہ اس کی جو آواز ہے وہ ہے یہ جو آواز ہے یہ اقصى الحلق سے ادا ہوتی ہے. اعوذ، اللہ اکبر. تو یہ جتنی بھی یہ حمزہ آ رہی ہیں ان کا تعلق اقصى الحلق سے ہے.
چاہے اس پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جو بھی ہو، ا او ای، تو یہ جو آواز ہے اس آواز کا تعلق اقصى الحلق سے ہے، اقصى الحلق سے حمزہ کی آواز، اور اسی طریقے سے ہا، یہ جو کہ اس کی آواز بھی وہی ہے اور لکھنے میں بطور نام بھی وہ اسی طرح کا ہی آ رہا ہے. تو یہ دو حروف جو ہیں ان کا تعلق اقصى الحلق سے ہے، حمزہ اور ہا. اب اسی طرح اس کے بعد جو ہے وہ وسط الحلق ہے. وسط الحلق سے جو ہے وہ عین اور ہا، عین اور ہا، یہ دو حروف ادا ہو رہے ہیں وسط الحلق سے، حلق کے درمیان سے. عین ہا، عین، یہ عین کی ادائیگی ذرا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے ابتدائی طور پہ جو اس حرف کو ادا کرتے ہیں. تو بچوں کے لیے اس کو سیکھنا اور اس کو ادا کرنا، مشق کرنا آسان ہوتا ہے. تو بڑے حضرات چونکہ عموماً ہمارے ہاں اردو میں یا اسی طریقے سے دیگر جتنی بھی لینگویجز ہیں تو ان میں عین کو اس طریقے سے ادا کرنے کی پریکٹس اور مشق نہیں ہوتی، تو اس لیے ذرا بڑی عمر میں اس پر تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو درمیان والے حصے تک آواز ہماری یا ہم اوپر سے ادا کر دیتے ہیں عموماً، یا آواز نیچے سے ادا کر دیتے ہیں. یہ جو ادنی الحلق ہے یا اقصى الحلق ہے. اور عموماً عین کی آواز کو بھی ہمارے اردو خوان حضرات وہ حمزہ میں ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے تجوید نہیں پڑھی ہوتی اور قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اعوذ باللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اعوذ، عین کا یہ جو درمیان والا حلق کا حصہ ہے یہاں تک کوشش کر کے عین، عین درمیان سے آواز کا نکالنا یہ تھوڑا سا محنت طلب اور مشقت طلب ہے، اور اس میں بہت زیادہ تکلف اور تصنعپن بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ حرف جب سیکھ لیا جاتا ہے تو بڑا خوبصورت ادا ہوتا ہے اور بڑی لطافت کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ ادا ہو جاتا ہے. تو عین یہ وسط الحلق سے اس کا تعلق ہے، حلق کے درمیان والے حصے سے. اسی طریقے سے ہا، ہا یہ جو محمد والی اور احد والی ہا ہے تو یہ ہا بھی وسط الحلق سے ادا ہوتی ہے. اب ان دونوں میں فرق یہ ہوا ہا اور ہا میں، یہ جو ہا اللہ والی ہے یہ اقصى الحلق سے ادا ہوتی ہے، یعنی حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے، اور اس میں ذرا تھوڑا سا بھاری پن ہے. اور ہا یہ والی جو آواز ہے یہ وسط الحلق سے ادا ہو رہی ہے، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہو رہی ہے. اس کا جو مخرج ہے وہ وسط الحلق ہے، اور اس میں ذرا تھوڑا جو ہے وہ گہرائی سے جا کے ادا ہوتی ہے، اور اس میں وہ بھاری پن نہیں ہے بلکہ اس کو بڑے جو ہے وہ نرم لہجے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. تو عین اور ہا، ابھی ان حروف کے بعد ان کی ادائیگی کی تھوڑی سی مشق بھی ہم کریں گے. ان حروف کی اپنی جو روٹین کی ہماری تلاوت کی مشق ہے اس سے پہلے ان پر علیحدہ سے اعراب لگا کر ان کی ہم مشق کریں گے تاکہ یہ حروف ٹھیک ہو سکے. جہاں تک ہم نے کل والے جو حروف پڑھے تھے جو حروف مدہ ہیں تو ان کے لیے اتنی پریکٹس اور مشق کی ضرورت نہیں ہے. اور جس طرح کہ میں نے بتایا تھا کہ ان کی اپنی علیحدہ سے کوئی آواز ہی نہیں ہے، تو جو آواز پہلے والے حرف کی ہے اسی کو تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں، اسی کی مقدار میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتے ہیں. تو وہ پہلے والے حرف کو ہی تھوڑا سا جب لمبا کرتے ہیں تو حروف مدہ ادا ہو جاتے ہیں. یعنی پہلے والے حرف کو اس کے اعراب کے مطابق تھوڑا سا لمبا کرنا ہوتا ہے 2 حرکت کے برابر، تو اس سے وہ حرف ادا ہو جاتا ہے. وہ اس کی کوئی علیحدہ سے پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں پریکٹس اتنی ہی کرنی ہے کہ ان حروف کو ادا کرنا ضروری ہے. اگر ان حروف کو ادا نہیں کیا جاتا تو معنی میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. تو اس طرح جو ہے یہ جو ہے حروف مدہ ہیں، حروف حلقی ہیں، حروف حلقی کا ادا کرنا ان کے لیے ذرا محنت کی اور مشقت کی ضرورت ہے، مشق کرنے کی ضرورت ہے، پریکٹس کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کچھ وقت بھی چاہیے ہوگا تاکہ اس کی اچھے طریقے سے مشق ہو سکے. اگر ان کی مشق ہم نہیں کرتے، محض ان کے متعلق یہ جان لیتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں مخارج سے یہ ادا ہوتے ہیں اور مشق نہیں کی جاتی اور اسی طریقے سے پڑھتے رہتے ہیں، تو تجوید کا پھر ظاہر ہے جس طریقے سے فائدہ ہونا چاہیے اس طریقے سے فائدہ نہیں ہوتا. تو اس لیے ان کی ہم ابھی مشق کریں گے، لیکن آخری مخرج اور اس کے حروف ہم پڑھ لیتے ہیں.
اس کے الحلق کا جو آخری مخرج ہے وہ ہے ادنى الحلق. تو ادنى الحلق حلق کا سب سے جو پہلے والا جو حصہ ہے، گویا کہ جو منہ کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، اور جب منہ کی طرف سے نیچے کی طرف ایسے جا رہے ہوں گلے کی طرف، تو گلے میں سب سے پہلے جو آ رہا ہے وہ ادنى الحلق ہے. تو اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا. غین اور خا یعنی یہی دونوں جب ان پر نقطہ آ جاتا ہے تو ان کی آواز بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کے معانی بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں، اور لہٰذا اس کا مخرج بھی تبدیل ہو رہا ہے، لیکن وہ ہیں ایک ہی گروپ کے مخارج میں ہیں. تو ان تمام حروف کو غین خا، غین خا، اب یہ دونوں حروف موٹے حروف میں سے ہیں جن کی تفصیل ہم صفات میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو اس طرح ان کو ادا کرنا آسان ہے. غین اور خا ان کی ادائیگی کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. عموماً لوگ ٹھیک ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جن کی کچھ اصلاح ہونے والی ہوتی ہے تھوڑی سی محنت کے بعد ان کو ٹھیک کر لیتے ہیں. زیادہ ہمیں جو محنت کرنی پڑے گی وہ ان 2 حروف پر کرنی ہوگی، اور اکثریت کو اس پر محنت کرنی پڑے گی. چند لوگ یا اسی طریقے سے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو تھوڑی سی مشق کرانے کے بعد وہ ٹھیک کر لیتے ہیں، جبکہ بڑی عمر کے اکثر حضرات کو اس پر زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، زیادہ جو ہے وہ مشقت کرنی پڑتی ہے. اور وہ جتنی محنت کریں گے اس جذبے کے ساتھ کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن مجید سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. تو یہ سیکھتے ہوئے بھی اور سکھاتے ہوئے بھی جب ان حروف کی مشق کی جاتی ہے تو اللہ جل شانہ کے ہاں ان اللہ کے بندوں میں شمار ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین لوگ ہیں. تو اسی جذبے کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اسی اجر کے ساتھ ہم ان حروف کی مشق کریں گے. تو اس میں جو بھی مشقت ہوگی، مشکل ہوگی. پھر مزید یہ ہے کہ محنت کرنے والے وہ حضرات کہ جن سے یہ حرف ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے، ان میں بھی 60-70% حضرات وہ ہوں گے جو مشق اور محنت کر کے اس کو ٹھیک کر لیں گے. لیکن کوئی 40 یا 30% لوگ ایسے رہیں گے کہ جو پھر بھی ان کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے. لیکن ان کے لیے کوئی مایوسی اور پریشانی کی بات نہیں ہے. البتہ ان کی کوشش تو یہ رہنی چاہیے کہ میں ٹھیک کروں، اور کرتے بھی رہنا چاہیے. نہیں بھی ہوتا پھر بھی ان کا جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ سے مزید ان کو جو ہے نا وہ بہتر کرنے کی مجھے استعداد نصیب فرما. جب ان کا یہ جذبہ رہے گا اور وہ ہمیشہ تلاوت میں اس کو ٹھیک کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کریں گے تو ان کے لیے پھر وہی حدیث مبارکہ جو پہلے دن کی کلاس میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے، جس طرح کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں، بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر فی القرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن مجید کا ماہر ہے اس کا تو کیا مقام. اب اس کے لیے کم از کم میری ڈکشنری میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اس کو کس طریقے سے بیان کیا جائے. ترجمے میں تو آ جاتا ہے کہ ان کا مقام معزز فرشتوں کے ساتھ ہے، لیکن جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے، ایماندار بھی ہو اور نیک اعمال بھی کر رہا ہو، تو پھر فرشتے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر ایسے انسان کا مقام چونکہ اشرف المخلوقات ہے، جب وہ صحیح جذبے کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، اپنے رب کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جب وہ اللہ تعالیٰ کے کسی کام میں لگا ہوا ہوتا ہے تو اس کا مقام پھر فرشتے یا کوئی اور مخلوق پھر اس کے مقام کو نہیں پہنچتی. یہ ایک اعلیٰ ترین جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ذہنوں کے مطابق ایک مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے تو اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ کم از کم میرے پاس اردو کے الفاظ میں اس کا ترجمہ کرنے کے لیے کوئی ایسے ورڈ نہیں ہے کہ جن کے ذریعے اس کا ترجمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے کہ وہ اپنی شان کے مطابق اپنے اس بندے کو نوازتے ہیں کہ جو قرآن مجید کے پڑھنے میں مہارت حاصل کرتا ہے اور پھر اللہ کے لیے ہی پھر اپنا قرآن مجید پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، اس کا اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، اپنی زندگی کی ترجیح اس کی پھر قرآن مجید کی تعلیم ہوتی ہے، تو اس کا مقام پھر فرشتوں سے کئی گنا اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہے. لیکن یہ ایک مثال دی گئی ہے، چونکہ فرشتے انسانوں کے نظر میں
وہ ہستیاں ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں وہ ہستیاں ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اطاعت اور فرمانبرداری کا ایک مجسمہ ہے کہ وہ نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، اور نافرمانی نہ کرنا اور اطاعت میں لگے رہنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ لیکن ایک بندہ جب نافرمانیاں چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں آتا ہے اور کہیں بھولے بھٹکے سے اس سے کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اس پر خوف اور خشیت طاری ہو جاتی ہے، تو اس شخص کا پھر وہ مقام ہے کہ اس مقام تک حقیقتاً فرشتے نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے کیونکہ انسان جو ہے وہ مسجود ملائک ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر فرشتوں کے ذریعے فخر کرتے ہیں، اور فرشتے بھی اس شخص کے لیے پھر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا الماہر القرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، اس کا تو کیا مقام ہے، بہت معزز مقام ہے اس کا۔ اور جو شخص قرآن مجید ٹھیک پڑھنا چاہتا ہے، والذی یقرأ القرآن، اسی حدیث مبارکہ کا اگلا حصہ ہے، الذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو شاق علیہ لہ اجران، کہ جو شخص قرآن مجید ٹھیک پڑھنا چاہتا ہے، اپنی محنت کرتا ہے، پوری توجہ سے کوشش کرتا ہے، کوشش کرنے کے باوجود وہ ٹھیک نہیں کر پاتا، اور جب وہ ٹھیک نہیں کر پاتا تو پھر اسے ایک حسرت ہوتی ہے، ایک پشیمانی ہوتی ہے، اور دل ہی دل میں ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی ایک تمنا اور خواہش اٹھتی ہے کہ کاش میں بھی قرآن مجید فلاں پڑھنے والے کی طرح پڑھ سکوں، اور کاش میں بھی یہ ٹھیک کر سکوں، اور اس کے باوجود وہ مایوس ہو کے پیچھے نہیں ہٹ جاتا، پھر بڑھتا ہے آگے، لگا رہتا ہے، اور ٹھیک نہ بھی ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر اس کے لیے جو اعلان کیا گیا ہے، لہو اجران، اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ اب یہ 2 گنا اجر کیا اس ماہر سے 2 گنا ہے، یا عام روٹین میں جو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں تو اس کو 20 ملیں گی؟ یہ اب اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑے سے بڑا گمان رکھنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو وہ رحیم کریم ہستی، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کی ان سعادت مند گھڑیوں میں اور بابرکت گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مبارک کلام سیکھنے کا، اللہ تعالیٰ نے اور سکھانے کا یہ شرف اور یہ موقع دیا ہے۔ تو اس میں ہمیں اپنے اس عظیم اور کریم رب نے جو ہمارا انتخاب کیا ہے، اس کے لیے جو ہمیں چنا ہے، اس پر ہمیں بڑا فخر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ کچھ مانگنا چاہیے جو کچھ اللہ دے سکتا ہے، اور وہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کی تمنا اور خواہش اور وہ اللہ نہ دے سکتا ہو۔ البتہ یہ ہے کہ شریعت کے دائرے اور ان حدود کے اندر رہتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ایک تو ہدایت ہے، اور پھر ساتھ ہی قرآن مجید اللہ سے مانگا جائے کہ اللہ یہ صحیح پڑھنے کی توفیق نصیب فرما اور ہماری نسلوں کو بھی اس پر چلا دے۔ اور یہ دعا اپنی نسلوں کے لیے کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ جس طرح کے حالات اور فتنوں کے دروازے کھل گئے ہیں اور ہر طرف سے فتنے گر رہے ہیں تسبیح کے دانوں کی طرح، تو ایسے میں اپنی فکر کی بھی ضرورت ہے، اور اپنے سے بڑھ کر اپنی آنے والی نسلوں کی، اپنے قرب و جوار کے، اپنے احباب کی، جن کے ساتھ جتنی محبت اور تعلق اور رشتہ ہے، ان کے لیے اس طرح کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، اور صراط مستقیم پر ہی اللہ تعالی ہمیں چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان حروف کے متعلق انشاءاللہ العزیز ان کی مشق میں مختصر سی یہ بھی کراتا ہوں، اس کے بعد پھر کل کی کلاس میں پھر ان کی مشق بھی کریں گے اور آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو ابھی میں صرف ان کی جو پریکٹس کرنی ہے اس کا ایک طریقہ آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں، مزید تفصیل سے ان کی مشق انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں ہم کریں گے۔ تو اب یہ حروف ہیں، ان کی ہم نے جو مشق کرنی ہے، ایک تو اس کا صاف طریقہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، حمزہ کو حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا، حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا، ای، او۔ تو یہ ان کی آواز کی ہم اس طریقے سے مشق کرتے رہے۔ مثلا یہ ہے ا، ای، او۔ تو یہ میں نے بتایا تھا الف مدہ کے اس میں کہ الف کی طرح جب اس طریقے سے لکھ کے اوپر زبر زیر ڈال دی جاتی ہے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں، پھر اس کو الف نہیں کہیں گے۔
اب یہ الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، یہ کہنا یہ بالکل غلط ہے. یعنی صرف غلط ہی نہیں بلکہ جہالت ہے یہ. اگر کوئی شخص اس طرح کہتا ہے الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، تو یہ غلط ہے. الف پر زبر زیر پیش نہیں ہوتی. جب الف کی طرح کی علامت اس طریقے سے لگا کے اس پر زبر زیر پیش یا جزم آ جاتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتی ہے. تو لہٰذا حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. اور اسی طریقے سے ہا، ہا کا ایک تو یہ ہے کہ یہ خود اپنی اس کی صحیح آواز ہے اس کے مطابق یہ چل رہا ہے، اس کی آواز نکل رہی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، تو یہ جیسے وہ آ ای او، ہا ہی ہو. اسی طرح آگے عین زبر آ، عین زیر ای، عین پیش ہو. اب عین تو پورا ایک لفظ بنتا ہے جس میں عین یا نون عین آتا ہے. تو یہ پورا اس مخرج سے نہیں نکل رہا، بس کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس کی جو آواز ہے ع، عی، عو، تو یہ اس مخرج سے نکل رہی ہے. پھر اسی طریقے سے ہا، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. پھر یہ غین ہے، غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو. تو یہ گویا کہ یہ 6 حروف ہیں جن کو حرکات کے ساتھ جن کا پڑھنا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہم ناصر ہو. اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. صدق اللہ العظیم.